السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ ہماری زندگی میں ایسے لمحات ضرور گزرتے ہیں جب دل بوجھل ہوتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا، دعا میں آنسو نہیں نکلتے اور گناہوں کی طرف دل زیادہ مائل ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایمان کمزور ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا ایمان کمزور ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ سے مضبوط کرنا ناممکن ہے؟ اس کے اور طریقے ہیں۔ ان سب کا سب سے پہلے جواب قرآن دیتا ہے، کیونکہ ایمان کی روشنی کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر بڑھا دیا جائے۔ صبح و شام کی مسنون دعائیں، استغفار اور تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہے۔ ایمان کو کمزور کرنے والی سب سے بڑی چیز گناہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ بار بار گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ایمان کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ نے سب سے بہترین کلام نازل فرمایا جس سے رب کے خوف رکھنے والوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں۔ قرآن کی روزانہ تلاوت دل کو ایمان کی تازگی دیتی ہے۔ جیسے بارش زمین کو زندگی دیتی ہے، ویسے ہی قرآن دل کو زندگی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دیکھو کہ تم کس کو دوست بناتے ہو۔ جب ایمان کمزور ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے جو نماز پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں اور دین کی باتیں کرتے ہوں اور ان پر عمل بھی کرتے ہوں۔ اچھی صحبت دل کو اٹھا لیتی ہے۔ ایمان کمزور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ دنیا سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ قرآن ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب آپ کا دل سخت ہو تو کسی کی مدد کریں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، بیمار کی عیادت کریں۔ یہ اعمال ایمان کو گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ایمان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا مانگی تھی جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے تو ہمیں بھی اس دعا کو کثرت سے کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ایمان کا کمزور ہونا ناکامی بالکل نہیں ہے، لیکن اس کو مضبوط کرنے کی کوشش چھوڑ دینا اصل ناکامی ہے۔ قرآن، ذکر، نیک صحبت، دعا اور گناہوں سے دوری، یہ سب ایمان کو زندہ رکھنے کے ہتھیار ہیں۔